کرنے کے لیے یہاں کشمیر سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغامات پہنچاتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ پر استقامت حاصل نہیں ہوتی. تو آج کی اس بزم میں 4 نسخے یاد کر لیجئے توبہ پر استقامت حاصل کرنے کے. توبہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ گیا ہے. پہلا نقطہ یاد کر لیجئے جس پر آج الحمدللہ وہ نوجوان جو برطانیہ میں غیر مسلم تھے، عیسائی تھے، ایتھیسٹ تھے، شرابی تھے، شراب کی عادت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن استقامت نہیں ملتی تھی، آج ان 4 نسخوں پر عمل کر کے اللہ جل وعلا نے ان 9 مسلموں کو عشق مصطفیٰ کی شراب پلا دی ہے. سبحان اللہ. آقا کے پیار کی شراب جسے مل جائے وہ اس دنیا کی شراب کا نشہ نہیں کرتا. پہلا نسخہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نسخہ یاد رکھیے، بری صحبت سے بچنا. اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں پہلا کام، اگر آپ بار بار توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے آپ سوچتے ہیں یار اس توبہ پر استقامت حاصل کرنا ممکن ہی نہیں، یہ پاسبل نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لوگ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں، کچھ مبلغ لوگ کہتے ہیں، لیکن توبہ کرتے ہیں لیکن استقامت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ماضی میں لوگ ہوتے تھے، اللہ کے پیارے ہوا کرتے تھے، اللہ کے ولی ہوتے ہوں گے، لیکن اس دور میں فحاشی اور یعنی میڈیا، پورنوگرافی، موویز یہ دیکھ کر ہم کیسے توبہ کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے پہلا کام، اگر آپ واقعی توبہ پر استقامت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہلا نسخہ یاد رکھیں، اسے ازبر کر لیں، زبانی یاد کر لیں. آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر کسی شرابی کے ساتھ آپ کی صحبت ہے، اس محفل میں آ کر آپ توبہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ صحبت آپ کی رہے گی اور آپ توبہ پر قائم رہیں گے، توبہ پر استقامت حاصل کرنا ناممکن ہے. سب سے پہلا کام بری صحبت سے بچنا اور اللہ کے پیاروں کی صحبت اختیار کرنا، یہ پہلا نسخہ. بری صحبت فقط لوگ نہیں ہے، دور حاضر میں بری صحبت ٹی وی بھی ہے، میڈیا بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے. سب سے پہلا کام آپ کو اپنے انٹرنیٹ کو یا تو بالکل ڈسکنیکٹ کر دیں، ختم کر دیں کچھ عرصے کے. اگر یوتھ ہمارے نوجوان کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے، یونیورسٹی کا کام ہے، دیگر ریسرچ کا کام ہوتا ہے، تو اگر ایسا کام ہے تو یاد رکھیں جب انسان کوئی مووی دیکھ رہا ہے پہلے انسان انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتا ہے، اس کی سٹوری دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ کوئی ایسا سین دیکھتا ہے اس کا مائنڈ ٹریگر کرتا ہے. جب مائنڈ ٹریگر کرتا ہے وہ اس کو پوز کر کے شاید کوئی اور مووی دیکھے، شاید اس سے بھی بری مووی دیکھے، اور پھر وہ انسان کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو ایک چیز دوسری چیز کو ٹریگر کرتی ہے، دوسری تیسری کو کرتی ہے، اور یوں یہ شیطان اور نفس کے حملے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس سے بری صحبت فقط انسان نہیں، دور حاضر میں بری صحبت وہ انٹرنیٹ بھی ہے، یہ موویز بھی ہیں، ان سے آپ بچیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر یہ کام کریں، آپ اپنے کمپیوٹر کو یا اپنے موبائل کو، اپنے پی سی کو یا اپنے لیپ ٹاپ کو آپ فقط اپنی لیونگ روم میں رکھیں یا اپنے کچن میں رکھیں، وہاں رکھیں جب آپ کے جہاں آپ کی فیملی کے ممبرز آتے جاتے ہیں، ان کا آنا جانا ہو، وہاں سے گزر رہے ہوں، تو آپ کوئی حرام مووی پھر نہیں دیکھیں گے، بدنگاہی کا ارتکاب نہیں کریں گے. یہ ایک اس کا حل ہے. سب سے پہلی بات بری صحبت سے بچنا. دوسرا اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف کچھ نہ کچھ ہر روز کریں. یہ بہت اہم ہے، ہر روز اپنے نفس کے خلاف. ہماری تحریک کنز الہدیٰ کے منہج میں ایک یہ عمل ہے کہ آغاز کیا جاتا ہے ہر روز ایک کام اپنے نفس کے خلاف کریں. دیکھیے آپ گھر میں آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ فوراً لیٹ جائیں، آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیٹنا چاہتے ہیں، آپ کا نفس چاہتا ہے کہ آپ آرام کریں. آپ کہیں ابھی میں نہیں آرام کرتا، ابھی نہیں لیٹتا، میں 1 گھنٹے کے بعد لیٹ جاؤں گا. یعنی گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ مباح کاموں سے بھی بچیں. کچھ نہ کچھ مباح کام، مباح وہ ہوتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہیں اور نہ کرنے میں گناہ نہیں. مباح کام، جائز کام، کچھ جائز کاموں سے بھی بچتے رہیں. آپ چائے پینا چاہتے ہیں، اب ہم یہاں آئے ہیں، کشمیر کا قہوہ بہت مشہور ہے، ہم پیتے ہیں، بڑے شوق سے پیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر کا وہ جو خاص جو قہوہ ہوتا ہے وہ پینا چاہتے ہیں، لیکن کہیں جائز ہے، پینے میں کوئی حرج نہیں ہے نفس میں تیری ہر بات کو کیوں مانوں، آج نہیں پیوں گا، کل پیوں گا. آپ چاہتے ہیں بریانی کھائیں، کہیں نہیں آج روٹی کھا لوں. کچھ نہ کچھ اپنے نفس کے خلاف اگر ہم کرتے رہیں گے، اس سے ہمارے نفس لوامہ کو تقویت ملے گی، نفس ہمارا قابو میں آئے گا. ہمارا پریکٹیکل میتھڈ اس میں یہ ہے کہ ہر روز ایک کام ہم کرتے ہیں 7 دنوں کے لیے. پہلے 7 دنوں کے لیے ہر روز آپ کے دوست آپ کے گھر پہ آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور چلو باہر آؤٹنگ پر چلتے ہیں، ہم گھومنے پھرنے کے لیے چلتے ہیں، سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں. آپ کے دوست آپ کو سیر پر لے جانا چاہتے ہیں، اب جانا مباح ہے، لیکن کہیں کیوں ہے نفس تیری ہر بات کو مانوں، ہر بات کو مانوں، میں نے تجھے اتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے، تو جو کہتا ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں. تو نفس کے خلاف کریں گے تو نفس کو قابو میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو آپ کہیں آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جاتا، آج اپنے نفس کی بات نہیں مانوں گا. ہر روز ابتدا میں ایک مباح کام سے بچتے رہے 7 دنوں کے لیے. 7 دنوں کے بعد ہر روز 2 مباح کاموں سے بچیں. دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے ہر روز 3 مباح کاموں سے بچیں، جائز کاموں سے، جو ناجائز نہیں ہے، جائز ہیں.
لیکن چونکہ آپ کا نفس وہ کرنا چاہتا ہے آپ اس کے خلاف کریں. 6 ہفتے جب گزر جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہر روز آپ 6 مباح کاموں سے بچ رہے ہیں. ہر روز 6 مباح جائز کاموں سے آپ بچ رہے ہیں. آپ رفتہ رفتہ اپنے دل میں ایک نورانیت اور روحانیت محسوس کریں گے. آپ محسوس کریں گے اب جب نماز کے لیے میں جاگنا چاہتا ہوں شیطان مجھے لوریاں سناتا ہے, کہتا ہے سو جا تھوڑی اور نیند کر لے, لیکن اب میرے اندر اتنی طاقت پیدا ہو چکی ہے جب میں مباح کاموں سے بچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو حرام کاموں سے آپ خود بخود بچنا شروع کر دیں گے. آپ میں وہ طاقت پیدا ہو جائے گی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی جو جائز ہے وہ تو کرتے رہیں, جو نفس کہتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں, نفس کی ہم مکمل طور پر اطاعت کرتے ہیں, نفس کی مخالفت کی عادت بنا لیں. آپ دیکھیں گے, یاد رکھیے حرام سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. حرام سے بچنا, بہت سارے لوگ محافل میں جاتے ہیں آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ, ذکر کی محفل میں جاتے ہیں اور پھر دعا ہوتی ہے, رکت انگیز دعا میں جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, پھر سارے اعلانیہ کہتے ہیں, پھر دوسرے دن غیبت پھر بھی ہو رہی ہے, داڑھی رکھ لی, جبہ پہن لیا, امامہ پہن لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن پھر بھی گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے. وہ شخص جانتا ہے کہ میرے اندر کمزوری ہے, میری وہ روحانی فورسز, وہ اسپرچل فورسز در حقیقت مر چکی ہے, ان کو زندہ کرنا, ان کا احیاء ضروری ہے. ان کے احیاء کے لیے یہ عمل, آپ دوسرا عمل کہ ہر روز کسی نہ کسی مباح کام سے بچتے رہیں. 6 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کم از کم ہر روز آپ 6 جائز کاموں سے بچ رہے ہوں گے. پھر شیطان کہے گا فلاں حسین لڑکی بازار میں گھوم رہی ہے, اس کی طرف نظر اٹھا, تو آپ کے دل میں آپ محسوس کریں گے کہ جو واقعات آپ بزرگوں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, اولیاء اللہ کے حوالے سے اولیاء اللہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, وہی کیفیات آپ اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیں گے. رفتہ رفتہ وہی کیفیات محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پہلا عمل کیا ہے؟ بری صحبت سے بچنا. بری صحبت فقط انسان نہیں, انٹرنیٹ بھی ہے, میڈیا بھی ہے, اور اس کا حل بھی میں نے پیش کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مباح کاموں سے بھی بچتے رہے. نفس کی خلاف ورزی بہت بڑا عمل ہے, یہ بہت بڑی طاقت ہے. تیسرا کام, اس دوران اگر گناہ ہو جائے, اگر کوئی گناہ ہو جائے, نماز قضا ہو جائے, اگر جھوٹ بولیں, غیبت کریں, کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو ایک کام لازمی کرنا ہے. یہ پختہ ارادہ کر لیں, فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ, with a complete commitment, make a firm intention from the depths of your heart that you will act upon this. Each and every one of you, from this day forth, if any sin is committed, کوئی بھی گناہ ہو جائے تو ہم نے 4 رکعتیں پڑھنی, فوراً 4 رکعتیں پڑھنی, 2 رکعتیں توبہ کی, 2 شکرانے کہ مجھ سے گناہ ہو, کیونکہ ہم انسان ہیں, گناہ تو انسان سے ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی گناہ ہو سکتا ہے, لیکن گناہ کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے, ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے. ہمارا ریاکشن یہ ہے, اگر گناہ کا ارتکاب ہو گیا تو گناہ کے بعد ہم توبہ میں تاخیر نہیں کریں گے. اب گناہ کے ارادے سے توبہ نہیں کریں گے, یاد رکھیں ارادہ پختہ ہوگا کہ ہم آج کے بعد اللہ کے کرم سے گناہ نہیں کریں گے, لیکن فوراً ہم نے 4 رکعتیں ادا کرنی. برطانیہ میں ایک نوجوان تھا, میں نے اسے یہ کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں عمل کرتا ہوں. فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس نے اس پر عمل شروع کیا. اس نے کہا پہلے دن میں نے 40 رکعتیں پڑھی, پہلے دن 40 رکعتیں پڑھی, یعنی آغاز 40 رکعتوں سے ہوا, یعنی 10 گناہ اس نے کیے, 4 رکعتیں 4 رکعتیں گناہ کی تو 40 رکعتیں اس نے پڑھی. کہا اس کے بعد رفتہ رفتہ دوسرے دن اس سے کم 36 ہو گئی, پھر 32 ہو گئی, پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب کہتا ہے کہ اب مجھے کوئی رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان, دیکھیے جب آپ گناہ نہیں کرتے نا تو اس سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہاں, شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. جب شیطان آپ کو کہے فلاں گناہ کرو, آپ نہیں کرتے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف شیطان کو آپ کی اس 4 رکعتوں سے ہوتی ہے. میں نے شان اولیاء بیان کی, اب یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں. وہ دیتے کیا ہے, یہ وہ نسخہ ہے, یہ وہ تحفہ ہے جو آج کی اس محفل میں آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ روحانیت کی دنیا آباد ہوگی, دل کی آنکھ کھلے گی. ہاں, شیطان کو سخت نفرت ہے اس بندے سے جو شکر بھی ادا کرتا ہے, توبہ بھی کرتا ہے. تو ایک شخص تھا نا, اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی, شیطان نے اسے سلا دیا, فجر کی نماز نہیں پڑھنے دی. جب وہ جاگا تو اس نے 1 سال مسلسل روزے رکھے. 1 سال اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کیا کیا, مسلسل روزے رکھے. اس کے بعد شیطان خود اس کو فجر کے وقت جگاتا, اٹھو نماز ادا کر لو, نماز قضا نہ ہو جائے, کیونکہ شیطان جانتا تھا اب قضا ہو گئی تو شاید 2 سال روزے رکھے گا.
शैतान खुद उसे जगा रहा है। तो याद रखें, शैतान को इस बात से ज़्यादा नफरत है, अगर आपने अपने नफ्स की कमज़ोरी की वजह से, शैतान के हमले की वजह से अगर आपने गुनाह कर लिया, लेकिन शैतान जानता है कि गुनाह के बाद आपने शैतान को सज़ा देनी है 4 रकअतों से, तो शैतान क्या करेगा, फिर वो वक्त आएगा आप गुनाह करना चाह रहे होंगे, शैतान आपको गुनाह करने नहीं देगा। वो रोकेगा कि अगर इसने गुनाह कर लिया तो ये 4 रकअतों से मुझे सज़ा देगा। तो ये डेडिकेशन ज़रूरी है कि अगर गुनाह हो जाए, पहले तो मुबाह कामों से भी बचना है। जिस तरह मैंने कहा, हराम से बचना आसान काम नहीं है। लोग दावा करते हैं, सबसे पहले अपने अंदर की रूहानी, वो लतीफ़ा रब्बानी नूरानी जो हमारे अंदर मौजूद है, वो रूहानी ताकत, उसको ज़िंदा करना है। और उसके साथ साथ क्या करना है, अगर उस दौरान गुनाह हो जाए तो 4 रकअतें अदा करनी है। और चौथा अमल क्या है, रात सोने से पहले अपना मुहासबा करना। एक लम्हे का तदब्बुर 60 साल की इबादत से ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। एक लम्हे का तदब्बुर, हर रोज रात सोने से कबल पूरे दिन के आमाल पर गौर करें कि पूरा दिन मैंने क्या किया। पूरा दिन आपने जितने गुनाह किए, उन गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद तेरे करम से वो गुनाह नहीं करूँगा। फिर पूरे दिन की नेकियों को याद करें। आज दिन मैंने अपनी वालदा को देखा, मैं मुस्कुराया, मुझे एक हज का सवाब मिला। है अल्लाह, ये नेकी जो मैंने की है ना, अपनी कुव्वत से नहीं की, तेरी तौफीक के बगैर ये नेकी करना नामुमकिन था। मेरे अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे तौफीक अदा फरमाई। आज मैंने कुरान की तिलावत की, या अल्लाह तेरी तौफीक से की, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आज मैंने ज़ोहर की नमाज अदा की, आज मैंने सदका दिया, आज मैंने रोज़ा रखा। तो दिन भर की नेकियों को याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करें, गुनाहों को याद करके तौबा करें। ये 4 अमल है। पहला अमल क्या है, सारे कहेंगे तो मजा आएगा, बुरी सोबत से बचना। दूसरा अमल क्या है, क्या मुबाह से भी बचना है, उसका तरीका मैंने बताया। तीसरा काम क्या है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं 4 रका सोल्यूशन। 4 रका सोल्यूशन, ये तीसरा अमल। और चौथा अमल क्या है, मुहासबा करना, अपने जो फंडर ऑफ योर स्टेट कंटेम्पलेशन, ये देखना है कि मैंने आज जितनी नेकियां की हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम उसका शुक्र अदा करोगे नेकियों पर तो वो तुम्हारी नेकियों में इजाफा करेगा। ये एक प्रैक्टिकल अमल, और आपके लिए, कश्मीरियों के लिए ये इंतहाई अहम अमल वो ये कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप कारोबार शुरू करें। हर बंदा बिजनेस शुरू करे। ये मैंने जहाँ जितने लोगों से बात की है, हर बंदा, हर दूसरा नौजवान वो कहते हैं मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कश्मीर में अगर आप चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को एक मरतबा फिर उसके उरूज रफ्ता से हम आशना कराएं और वो खोया हुआ वक़ार फिर हासिल करें, तो याद रखना फ़ारूक आज़म की वो तालीम। फ़ारूक आज़म ने फरमाया था, है मुसलमानों, अगर तुमने तिजारत को छोड़ दिया, अगर तुमने तिजारत को छोड़ दिया तो तुम्हारे मर्द काफिर मर्दों की गुलामी करेंगे और तुम्हारी औरतें काफिर औरतों की गुलामी करेंगी। आज हर बंदा, कोई भी स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, उसका सबसे पहला मुंतहा नज़र क्या है, वो नौकरी करना चाहता है। आज भी अगर आप चले जाएं, इसराइल को देखें, जिन लोगों ने इसराइल में वक्त गुजारा, इसराइलियों का हर यहूदी बच्चा वो उसे बचपन में ही बिजनेसमैन बनाने की तालीम देते हैं। माँ जब हामिला है तो वो मैथ्स पढ़ती है, रियाजी पढ़ती है, मैथ्स पढ़ती है। क्यों? मछली खाती है। हमारे यहाँ सास की झिड़कें और सास की जो गालियाँ हैं वही सुनती रहती है। क्यों? उसे वो इस वहाँ पर यहूद का तरीकाकारी है, वो उनको एक ऐसा माहौल देते हैं कि हम एक नए बच्चे को दुनिया में ला रहे हैं जो कारोबार की दुनिया में, पूरी दुनिया में छा जाएगा और यहूदियत और सहूनियत को फैलाएगा। लेकिन हमारे यहाँ बच्चा 10-12 साल का हो जाता है, 20-20, 25-25 साल का, बस काम करना है, नौकरी करनी है। अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, BA किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। हाँ, यही हमारा मकसद है, यही हमारा मुंतहा नजर है। हमने ये नहीं करना। हर बच्चे को मेरे आका ने इरशाद फरमाया, याद रखें, कुछ लोग कहते हैं हम तो तारिकुद दुनिया है। भाई तारिकुद दुनिया, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा तारिकुद दुनिया कौन था? 527 मिलियन पाउंड्स आज के दौर के उनके पास उस वक्त थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर। आज पूरी दुनिया में इतना पैसा किसी के पास नहीं होगा। हमने जो हिसाब लगाया उस दौर के मदद, और हजारों बकरियां, हजारों ऊंट उनके पास थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ताजिरुस सदूक मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, एक सादिक व अमीन ताजिर वो नबियों के साथ है, सिद्दीकीन के साथ है, शुहदा के साथ है। सुभान अल्लाह। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी नौजवान नस्ल को कामयाबी दे, और आपकी नौजवान, और अपनी जात के लिए नहीं कमाना, दीन की खातिर कमाना है, एक बड़े मनहज की खातिर कमाना है, हामी साहब का दस्तो बाजू बनना है। आज देखना है, आज इनकी उम्र 40 साल इनकी उम्र होगी, ये
सबको कहते हैं, पूछते हैं, तकरीबन इतनी इनकी अपनी उम्र है, कल जब इनकी सफ़ेद दाढ़ी हो तो इनके दस्तों बाजू हजारों लाखों नौजवान ऐसे हों जो तजारत की दुनिया के बादशाह हों, जिनके पास इतना पैसा, और पैसा अपनी ज़ात के लिए नहीं, अगर अपनी ज़ात के लिए है तो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने आप को। अपनी ज़ात के लिए नहीं, एलाए कलिमतुल हक के लिए आप बिजनेस की दुनिया में कामयाब तरीन ताजिर बने। यहाँ बातें करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली आप अपनी आने वाली नस्लों को अगर मुस्तहकम और मजबूत बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाए, तो हमें फ़कीर भी चाहिए, फ़कीरों की संगत और इनकी सोहबत भी चाहिए, लेकिन हमें वो लोग भी चाहिए जो समझ भी रखते हैं, जो प्लानिंग भी रखते हैं, जो तदबीर भी रखते हैं। और ये हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज से सीखा है। इस पर आप सब अहबाब अमल करने का इरादा करें। आज से ही प्लानिंग शुरू कर दें, आज से ही प्लानिंग शुरू कर दें कि आप स्टूडेंट लाइफ में, आप जब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जिस तरह मैं बता रहा था, हमारा मेडिकल डॉक्टर कभी सोचता ही नहीं है कि वो बिजनेस करे। और यहूद का तरीका ये है कि वो जो मेडिसिन पढ़ते हैं उनको भी लोन्स दिए जाते हैं, उनको भी ग्रांट्स दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि तू मेडिकल डॉक्टर बन गया तो हमारी नज़र में तू निकम्मा है अगर तू बिजनेसमैन ना बन सका। इसीलिए तो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, इसीलिए तो आज जो कुछ भी वो कहते हैं दुनिया की मईशत में और दुनिया की कारोबार में, सियासत में उनकी बात सुनी जाती है, क्योंकि इकोनॉमिकली वो इतने मजबूत हैं। आप अगर इस्तेहकाम चाहते हैं तो मेरा आज की इस महफिल में तमाम वो नौजवान जो सोशल मीडिया के जरिए तहरीक कंज़ुल हुदा से वाबस्ता रहते हैं और आज इस अजीम मनहज और जनाब हामी साहब के मनहज से वाबस्ता हैं, आपसे भी यही अर्ज़ करता हूँ कि आप आएँ और इसे कभी तसव्वुफ़ के खिलाफ न जानें। अगर आपकी नीयत ये है कि इस्लाम के लिए आप करेंगे, अल्लाह जल्ला वाला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो हमने सीखा इस पे से समझने और इस पैगाम को पूरे आलम में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। फिर शुक्रिया अदा करता हूँ हम अपने अजीम स्कॉलर, अजीम शेख जनाब गुलाम रसूल हामी साहब का कि उन्होंने हमें मदऊ किया। अल्लाह जल्ला वाला आप तमाम की हाज़िरी और बिलखुसूस जो अरब से शयूख यहाँ पर आए हैं, अल्लाह जल्ला वाला उन तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।